اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 72 سے 76 تک ہم سبق پڑھیں گے۔ چلیں سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ وَإِذْ اور جب قتلتم تم نے قتل کیا نفساً ایک جان کو فَدَّارَأْتُمْ فِيهَا پھر اس میں تم نے جھگڑا کیا، واللہ اور اللہ تعالی مخرج نکالنے والا ہے ما کنتم جس میں تم تکتمون تم چھپاتے تھے۔ جب تم نے ایک انسان کو قتل کر کے تم جھگڑنے لگے کہ ہم نے قتل نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دیا جو تم چھپا رہے تھے۔ فقلنا ہم نے کہا اضربوہ مارو اس کو ببعضہا بعض حصہ اس کا بعض کے ساتھ، کذالک اسی طرح یحیی اللہ زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ موتا مردے کو، ویریکم وہ دکھائے گا تمہیں آیاتی ہی اپنی آیات، لعلکم تاکہ تم تعقلون عقل رکھ سکو۔ اور جس وقت تم نے ذبح کر لیا گائے کو تو ہم نے کہا اس کا بعض جسم کا حصہ بعض کے ساتھ مارو۔ اللہ تعالیٰ مردے کو زندہ کرے گا، تمہیں اللہ تعالیٰ نشانی دکھائے گا کہ مردے کو اللہ کیسا زندہ کرتا ہے، تاکہ تمہیں عقل آ سکے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ ثم پھر قست سخت ہو گئے قلوبکم تمہارے دل من بعد ذالک اس کے بعد، فہی کالحجارۃ وہ پتھر کی طرح تھے، او اشد قسوہ یا پھر اس سے بھی زیادہ سخت تھے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ بے شک بعض پتھر جو ہے نا لما یتفجر کہ اس پتھروں سے پھوٹتی ہیں، منہ الانہار اس سے نہریں، وَإِنَّ مِنْهَا بے شک اس میں سے لما یشقق کہ پھٹ پڑتے ہیں، فیخرج پھر نکلتا ہے، منہ الماء اس سے پانی، یعنی اس سے چشمے جاری ہوتے ہیں، وَإِنَّ مِنْهَا اور اس میں سے کچھ ایسے پتھر ہوتے ہیں لما یہبط جو گر پڑتے ہیں، من خشیت اللہ اللہ کے ڈر سے، وما اللہ نہیں ہے اللہ تعالی بغافل بے خبر، اما اس چیز سے تعملون جو تم عمل کر رہے ہو۔ اللہ کہہ رہے ہیں لیکن اس واقعے کے بعد، اتنی بڑی اللہ کی نشانی دیکھنے کے بعد تمہارے دل پتھر کی طرح یا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ پتھروں میں سے تو کچھ ایسے بھی پتھر ہوتے ہیں جن سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں، جن سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، بعض ویسے ہی اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے جو کچھ تم عمل کر رہے ہو۔ افتطمعون کیا تم یہ طمع رکھتے ہو، ان یؤمنوا کہ وہ ایمان لے آئیں، لکم تمہارے لیے، وقد تحقیق کانا ہے فریقن ایک گروہ، منہم ان میں سے، یسمعون وہ سنتے ہیں، کلام اللہ اللہ کی کلام کو، ثم پھر یحرفونہ تبدیل کر دیتے اسے، من بعد اس کے بعد ما عقلوہ جو انہوں نے سمجھا، وہم یعلمون وہ اس بات کو جانتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں کیا تم یہ طمع کرتے ہو کہ یہ کافر مومن بن جائے؟ اللہ کی کلام کو، یہ اہل کتاب اللہ کی کتاب کو سننے کے باوجود اس کے اسے تبدیل کر ڈالتے ہیں، اور انہیں اس بات کی عقل ہے کہ یہ قرآن سچ ہے، لیکن وہ جانتے بوجھتے اسے تبدیل کر دیتے ہیں۔ وَإِذَا اور جب لَقُوا الَّذِينَ ملاقات کرتے ہیں، آمنوا ایمان والوں سے، قالوا کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے، وَإِذَا خَلَا جب الگ ہوتے ہیں، بعضهم إِلَى بعض بعض ان کا بعض کی طرف، قالوا تو کہتے ہیں أَتُحَدِّثُونَهُمْ کہ وہ تو آپس میں، یعنی کیا تم مسلمانوں کو وہ باتیں بتا رہے تھے، بما فتح اللہ کہ اللہ تعالیٰ تم پر کھولی ہیں، علیکم تم پر، لیحاجوکم تاکہ وہ کیا کر سکیں، حجت پیش کر سکیں وہ باتیں، عند ربکم تمہارے رب کے پاس، افلا تعقلون کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ یعنی جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، جب الگ ہوتے ہیں اپنے جیسوں کی طرف تو کہتے ہیں کہ تم مسلمانوں کو وہ باتیں بتا رہے تھے جو تمہاری کتاب میں اللہ نے بتائی ہیں، وہ باتیں نہیں بتانی، اگر تم نے بتا دی تو کل قیامت کے روز اللہ کے سامنے وہ حجت دلیل کے طور پہ پیش کریں گے کہ فلاں نے ہمیں یہ بات بتائی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ان کی کتاب، اور وہ باتیں بناتے ہیں کہ اس کو چھپانا ہے، یہ ظاہر نہیں کرنا۔ افلا تعقلون کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ کس بات کی عقل ہے کہ اللہ تعالیٰ تو جو تم ظاہر بھی کرتے ہو اللہ اسے بھی جانتا ہے، جو تم چھپاتے ہو اسے بھی جانتا ہے۔ چلیں آئیں اس کی تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ
کہ جب انہوں نے ایک جان کو قتل کیا اور جھگڑا ہو گیا کہ کس نے اس بادشاہ کو قتل کیا ہے، یہ قتل کا وہی واقعہ ہے جس کی بنا پر بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس قتل کا راز فاش کر دیا، حالانکہ وہ قتل رات کی تاریکیوں میں لوگوں سے چھپ کر کیا گیا تھا۔ تاہم کسی بھی صحیح مرفوع حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے کہ گائے ذبح کرنے کے حکم کا تعلق اس قتل سے ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ نیکی یا بدی تم کتنی بھی چھپ کر کرو، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے لوگوں پر ظاہر کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اس لیے خلوت ہو یا جلوت ہو، ہر وقت اور ہر جگہ اچھے کام ہی کیا کرو، تاکہ اگر وہ کسی وقت ظاہر ہو جائیں تو لوگوں کے علم میں بھی آ جائیں تو شرمندگی نہ ہو، بلکہ اس کا احترام و وقار میں اضافہ ہو جائے۔ اور بدی کتنی بھی چھپ کر کیوں نہ کی جائے، اس کے فاش ہونے کا امکان ہے، جس سے انسان کی بدنامی اور ذلت و رسوائی ہوتی ہے۔ تو اس لیے اچھے کام ہی کرنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھا کام کرنے والا، نیکیاں کرنے والا بنائے، اور برائیوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بے رغبت فرمائے اور نیکی کی طرف راغب فرمائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مقتول کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کر کے دوبارہ مار دیا۔ مقتول کے دوبارہ زندہ کیے جانے کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ روز قیامت تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے کی قدرت کا اعلان فرما رہا ہے کہ قیامت والے دن دوبارہ مردوں کو زندہ ہونا ہے۔ منکرین قیامت کے لیے ہمیشہ حیرت و تعجب کر رہے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو قرآن کریم میں جگہ جگہ مختلف اسلوب میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرنے پہ قادر ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے معجزات ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے کتنے معجزات انہیں دیے، گزشتہ معجزات اور تازہ واقعہ جو کہ مقتول دوبارہ زندہ ہو گیا، دیکھ کر بھی تمہارے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کی کوئی جستجو، کوئی توبہ استغفار کا جذبہ پیدا نہیں ہوا، بلکہ اس کے برعکس تمہارے دل تو پتھر کی طرح سخت ہو گئے، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ دلوں کا سخت ہو جانا افراد اور امتوں کے لیے سخت تباہ کن ہے، اور اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ دلوں سے اثر قبول کرنے کی صلاحیت، قبول حق کی استعداد ختم ہو گئی ہے۔ اس کے بعد اس کی اصلاح کی توقع کم اور مکمل فنا اور تباہی کا اندیشہ زیادہ ہوتا ہے۔ اسی لیے اہل ایمان کو خاص طور پر تاکید کی گئی ہے وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ۔ اہل ایمان ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں کہ جنہیں ان سے پہلے کتاب دی گئی لیکن مدت گزرنے پر ان کے دل سخت ہو گئے۔ اللہ کہہ رہے ہیں تمہارے دل پتھروں کی طرح سخت ہو گئے یا اس سے بھی زیادہ۔ پتھروں کی سنگینی کے باوجود ان سے جو فوائد حاصل ہوتے ہیں اور جو کیفیت ان پر گزرتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا بیان کر رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پتھروں کے اندر بھی ایک قسم کا ادراک و احساس موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے لیے زمین و آسمان، ساتوں زمینیں، ساتوں آسمان اللہ کے لیے تسبیحات کرتے ہیں، اور جو کچھ زمین کے اندر موجود ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن تم ان چیزوں کی تسبیحات کو سمجھ نہیں سکتے۔ مطلب یہ کہ یہ پتھر اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، اللہ تعالیٰ کا خوف سے گر پڑتے ہیں اور بہہ پڑتے ہیں، جاری ہو جاتے ہیں، لیکن ان اہل کتاب کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو چکے تھے۔ اہل ایمان سے خطاب کر کے یہودیوں کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ کیا تمہیں ان کے ایمان لانے کی امید ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں نا اَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ، کیا تم یہ طمع کر بیٹھے کہ وہ ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان کے پچھلے لوگوں میں ایک فریق ایسا بھی تھا جو کلام الہی میں
جانتے بوجھتے لفظی معنوی تحریف کرتا تھا۔ یہ استفہام انکاری ہے، یعنی ایسے لوگوں کے ایمان لانے کی قطعاً امید نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ دنیاوی مفادات کی وجہ سے کلام الہی میں تحریف تک کرنے سے گریز نہیں کرتے، وہ گمراہی کی ایسی دلدل میں پھنس جاتے ہیں کہ اس سے نکل وہ نہیں سکتے۔ امت محمدیہ کے بہت سے علماء مشائخ بھی بدقسمتی سے قرآن و حدیث میں تحریف معنوی حتیٰ کہ لفظی کے مرتکب ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس جرم سے محفوظ رکھے۔ قرآن کو جس طرح نازل کیا گیا ہے، قرآن کو جس طرح جو اس کا مقصد ہے، جو اس کا معنی مفہوم ہے، اسی کے مطابق ہمیں عمل کرنا چاہیے، اسی کے مطابق ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ یہودی ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے کر آئے، کہ یہ یہودیوں کے منافقانہ کردار کی نقاب کشائی ہو رہی ہے، ان کا نقاب اتارا جا رہا ہے کہ وہ مسلمانوں میں تو اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں، لیکن جب آپس میں ملتے ہیں تو ایک دوسرے کو اس بات پر ملامت کرتے ہیں کہ تم مسلمانوں کو اپنی کتاب کی ایسی باتیں کیوں بتاتے ہو جن سے رسول عربی کی صداقت واضح ہوتی ہے۔ اس طرح تم خود ہی ایک ایسی حجت ان کے ہاتھ میں دے رہے ہو جو تمہارے خلاف بارگاہ الہی میں وہ پیش کریں گے۔ وہ آپس میں کانوں کے اندر کنسویاں کرتے ہیں، چھپ چھپ کے باتیں کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو جو ہماری کتابوں کے اندر تورات، انجیل، زبور کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں موجود ہیں، وہ ان لوگوں کو، ایمان والوں کو مت بتا دینا۔ اگر تم بتا دو گے تو تم ان کے ہاتھوں میں حجت دے رہے ہو جو کل قیامت کے روز اللہ کے دربار میں یہ پیش کریں گے کہ اللہ انہوں نے ہمیں خود بتایا تھا کہ ان کی کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں موجود ہیں، لیکن انہوں نے مانا نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور انہیں کیا پتا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو اللہ جانتی، جو وہ ظاہر کر رہے ہیں، جو وہ چھپا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم بتلاؤ یا نہ بتلاؤ، اللہ تعالیٰ کو تو ہر بات کا علم ہے، اور وہ ان باتوں کو تمہارے بتلائے بغیر بھی مسلمانوں پر ظاہر فرما سکتا ہے، ظاہر کرنے پہ قادر و مطلق ہے۔ اس لیے ہمیں گناہوں سے بچنا ہوگا۔ یہ نہ سمجھے کہ ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا، ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا، لیکن رب العالمین کی ذات تو دیکھ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اگر کوئی گناہ سرزد ہو گیا تو اللہ تعالیٰ معافی عطا فرمائے۔ اللہم استر عوراتنا وآمر رواتنا۔ اور اللہ تعالیٰ انکا عفو کریم، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہ تو معافی عطا کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، اللہ ہمیں معافی عطا کر دے۔ تو اس لیے ہمیں چھپ چھپ کر گناہ نہیں کرنا چاہیے، کسی قسم کا بھی گناہ، نیکی جو ہے نا وہ چھپ کے کرنی چاہیے، تاکہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اگر ظاہر بھی ہو جائے تو اس کا ہمیں اللہ تعالیٰ عزت ہی عطا کرے۔ لیکن جو گناہ ہے نا وہ چھپ کے نہیں کرنا چاہیے، ظاہر بھی نہیں کرنا، چھپ کے بھی نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ آج کا سبق اتنا، آگے انشاءاللہ ہم کل کریں۔